السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103۔ ثم بعثنا، ثم پھر، بعثنا بھیجا ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، یعنی پچھلے جو انبیاء ہیں ان کے بعد، انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، آیات کے، الا طرف، فرعون کی، وملائہ اور اس کے سرداروں کے، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ساتھ ان کے، فانظر پس دیکھیے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، عاقبۃ انجام، مفسدین فساد کرنے والوں کا۔ تو انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف، کیونکہ وہ ظلم کر رہا تھا۔ اس نے ظلم کیا یعنی انکار بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، آپ کی نصیحتوں کا، تو اللہ رب العزت نے اس کا انجام بتایا کہ دیکھ لو اس کا انجام کیسا ہوا۔ تو کیا دعوت پیش کی تھی اور کس طریقے سے اس نے انکار کیا، اب اس کو تفصیلاً یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے آیت نمبر 104 سے۔ وقالا اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں، رسول ایک رسول ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے، میں رب العالمین کی طرف سے، یعنی توحید اور رسالت کی دعوت پیش کی۔ حکیم قائم ہو، علی اس پر، ان کے، اللہ کے نہ، اقولا میں کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق مگر حق، یعنی میں حق بات کہوں گا۔ قد تحقیق، جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، ببینات ایک واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے۔ فارسل پس بھیج دو، مائیہ ساتھ میرے، بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کرو، انہیں میرے ساتھ بھیج دو۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، وقت کے نبی کی اولاد ہیں۔ اسرائیل اسحاق اور ابراہیم کی اولاد ہیں، ان کے اوپر ظلم مت کرو، انہیں میرے ساتھ بھیج دو۔ قالا اس نے کہا، فرعون کہتا ہے، ان اگر کنتا ہے تو، لایا تو، بے آیاتی کوئی نشانی، فاتی تو لے آ، بہا اسے، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ تو فرعون غرور اور تکبر میں آ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو نے کوئی نشانی لے کر کے آیا ہے تو اسے پیش کر دے اگر تو سچا ہے۔ فَأَلْقَى تو اس نے ڈالا، عصا اپنی لاٹھی، فَإِذَا تو یکا یک، ہیا وہ، ثعبان اژدہا تھا، مبین واضح، یعنی بڑا سانپ بن کر کے وہ نمودار ہو گیا۔ وَنَزَعَ اور اس نے باہر نکالا، یداہ ہاتھ اپنا، فَإِذَا تو یکا یک، ہیا وہ، بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام نے، ایک تو ید بیضاء
ہاتھ کا چمکتا ہوا نکلنا اور دوسرا لاٹھی کا سانپ بننا، یہ دو معجزے فرعون کو دکھائے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ یہاں سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ظالم جو دشمن تھا اللہ کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں اور اسی کے پاس میں رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا، 40 سال تک وہیں پہ رہے۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ فرعون دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ پھر جب آپ مصر سے مدین گئے، وہاں پر ایک 8-10 سال رہے، اور جب لوٹ کر کے آئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ذمہ داری دی، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور فرعون کے طرف جو پورے مصر کا بادشاہ ہے اور بنی اسرائیل اس کے سامنے غلام ہیں، اس فرعون کے سامنے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت توحید دینا ہے اور اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک حکم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور آپ کو اتنے شرکس ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت توحید بھی دینا ہے اور اس کو ظلم سے بھی روکنا ہے۔ ایک داعی کا کردار بھی اس پورے واقعے کے اندر ہم سیکھیں گے، اور مدعو کی کیا چالیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے جس کو دعوت دیا جاتا ہے تو وہ کیا کیا کچھ نہیں کرتا، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پہلا تو اللہ رب العزت کی قدرت کہ اللہ رب العزت کیسا قادر ہے، کیسا اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، کیسا ہر چیز کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا انداز کہ انہوں نے کس طرح سے دعوت دیا اور کس طرح ظلم سے روکا۔ اور تیسرا کہ جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ سرکشی میں کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک وہ سرکشی میں، مخالفت میں وہ کہاں تک اتر سکتا ہے۔ اور چوتھا کہ ظالم کو اللہ رب العزت کس طرح پکڑتا ہے اور کس طریقے سے اس کو اس کی زندگی کے چراغ گل کرتا ہے، تہ بالا کرتا ہے۔ بڑی بڑی سلطنت اور بڑی بڑی بادشاہت کو اللہ منٹوں کے اندر کس طریقے سے ختم کرتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں ہم اس واقعے کے اندر سے حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب۔ آپ کی ولادت مصر میں 1527 عیسیٰ پورو ہوئی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے 1527 سال پہلے تقریباً ہوئی۔ آپ کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقام پر آپ کا ذکر فرمایا ہے، کچھ مقامات پر اختصار کے ساتھ یعنی شارٹ میں، اور کچھ مقام پر تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کر کے۔ آپ کی پوری سیرت کو علماء اکرام نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ قرآن انسائکلوپیڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 حصوں میں۔ پہلا حصہ پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک جو آپ مصر کے اندر رہے، اور پھر دوسرا حصہ قبطی سے جب آپ نے قبطی اور بنی اسرائیل کو آپ نے دور دور کیا تو آپ کا ایک ہاتھ قبطی کے اوپر لگ گیا یعنی فرعونی کے اوپر، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہاں سے لے کر کے فرعون اور فرعونیوں کے پاس واپس آنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر فرعونیوں کو دعوت دینا اور فرعونی کا نہ ماننا اور تباہ اور برباد ہو جانا یعنی ان کے اوپر عذاب کا آ جانا، یہ دوسرا حصہ رہے گا آپ کی زندگی کا، یعنی قبطی کے قتل سے لے کر کے اور فرعونی کے تباہی تک، یہ دوسرا مرحلہ آپ کی زندگی کا۔ اس میں بھی بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں۔ اور تیسرا حصہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جانا، مقام تی پر رکنا اور بنی اسرائیل کی تربیت، تورات کا ملنا اور بنی اسرائیل کی تربیت، یہ ایک 3 حصوں میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سمجھیں گے۔ یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے دوسرے حصے کا بھی آدھا حصہ بیان کیا ہے، مطلب وہاں سے اللہ رب العزت نے شروع کیا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اسی مقام سے ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، اور خاص طور پر اس حصے میں فرعونی کا کردار اور فرعون کا کردار آج بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 103، پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کس کے طرف؟ فرعون کی طرف،
فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف کیوں بھیجا، کیا دعوت تھی؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجی ہوئی نشانیوں کو نہیں مانا، یعنی دعوت توحید کا، رسالت کا انکار کیا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا انکار کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پہ ایک شارٹ میں ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے واقعے کو سمیٹ دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون نے شرکسی کی، انکار کیا، اس نے نہیں مانا آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کو، آپ کی دعوت کو۔ تو دیکھ لو کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے تباہ کر دیا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اب دعوت کس طرح سے پیش کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس نے قبول کرنے کے بعد، جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد کس طرح سرکشی کی اپنی دولت کے غرور میں آ کر کے، اپنے پاور کے غرور میں آ کر کے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا تفصیل سے شروع کیا ہے۔ آیت نمبر 104۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں۔ اب اس واقعے کے پہلے تھوڑا سا آئیں اور غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے، ہارون علیہ السلام کو لے کر کے، اور فرعون جو ایسا سرکش بادشاہ ہے، جو پورے مصر کا بادشاہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے جا کر کے دعوت دینا، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور اس کے ظلم سے اس کو روکنا، یعنی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دونوں فریضوں کو ایک ساتھ انجام دے رہے ہیں، کہ اسے توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اوپر، انسانیت کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس کو روک رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی جب یہ دعوت دیں تو وہ تلملا کر کے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، پھر تو یہ بادشاہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کے سامنے بھی ایک بڑا اگزامپل پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سامنے تو ہے ہی کہ صحابہ اکرام قریش کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس قریش سے کئی گنا زیادہ پاور اور طاقت والا فرعون ہے اور اس کی سلطنت ہے، اور اس کے سامنے آپ جا کر کے کھڑے ہوئے۔ جانے کے پہلے ایک چھوٹا سا اور واقعہ دیکھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 سے 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے آپ سے خطاب کیا۔ اس خطاب کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 سے 46 تک، پھر تو کئی سال، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرے رہے، یعنی 10 سال وہاں سے ٹھہر کر کے آ رہے۔ پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق تو آیا ہے، مطلب تقدیر الہ کے مطابق تو یہاں پر آ چکا ہے، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا۔ اس سے پہلے بتایا کہ میں نے تجھے چنا اور میں نے تیری تربیت کیا ہے موسیٰ۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بھیڑ میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور پھر آپ کی تربیت کی، آپ کو نشو و نما پہنچایا۔ اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے چن لیا ہے، یعنی لوگوں کو ظلم سے روکنا۔ اس کام کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے چنا ہے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے میں نے تجھے چنا ہے، دعوت توحید کے لیے اور ظلم سے روکنے کے لیے میں نے تجھے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا۔ خبردار، اب کچھ نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دعوت کے کام کے لیے نصیحتیں۔ میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، سو اسے نرمی سے بات کرنا۔ دوسری نصیحت نرمی سے بات کرنا۔ اور تیسری نصیحت دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، اس آدمی کی بات نہ مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی ہے، ورنہ اے موسیٰ تمہیں بھی ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ تو تین نصیحتیں، ایسے آدمی کی بات نہ مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور انسان کس کی بات مانتا ہے؟ چلتے ہوئے آدمی کی بات نہیں مانتا، انسان اس کی بات مانتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ بہرحال تین نصیحتیں، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں پڑ جائے۔ جواب دیا، تم خوف نہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے چنا ہے، تم میرے کام کے لیے جا رہے ہو، جاؤ جبرائیل اور میکائیل کو ساتھ میں لے لو، بڑے بڑے فرشتے کہ جن کا ایک پر اس پورے ارتھ کو، پوری زمین کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، ایک بازو، اور ایسے 600 بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔
ایسے بڑے بڑے فرشتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام، اور اس کام کے لیے اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کس طرح ہوں؟ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھنے والا اور سننے والا ہوں اپنی صفات کے ساتھ۔ اس طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے اللہ کا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے اور فرعون کو دعوت دے رہے ہیں آیت نمبر 104 کے اندر، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تو توحید ربوبیت کی دعوت اور رسالت کی مجھ پر واجب ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، جو دعوت لے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، میں اس دعوت کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے جو فرعون کو دعوت دی اس کو قرآن میں کئی الگ الگ مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان سارے مقام کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا کیا کہا۔ پہلا مقام سورہ الشعراء آیت نمبر 10 سے 19 کے بیچ میں سے میں آیت لے رہا ہوں۔ فرعون نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید رسالت کی دعوت دی اور ظلم سے روکا، اسے آخرت کا ڈر بتایا اور ظلم سے روکا، یعنی معروف کا حکم دیا اور منکر سے روکا، تو فرعون بگڑ کر کے کہتا ہے، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے یہاں نہیں پالا تھا؟ یعنی احسان یاد دلا رہا ہے، اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جب ہم کتاب و سنت پر، اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر عمل کرنے لگتے ہیں تو بڑے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کو بھول گئے، ہمارے خاندانی رسم و رواج کو تم بھول گئے، پال پوس کر کے ہم نے بڑا کیا اور یہ تم نئی نئی چیزیں لے کر کے آ گئے۔ تو احسان جتانا، اصلاح جس کی جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر سب سے پہلے احسان جتاتا ہے کہ کیا اس دین کو چھوڑ دو گے باپ دادا کے؟ تو اسی طریقے سے فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن میں اپنے یہاں نہیں رکھا تھا، ہم نے پال پوس کر کے تجھے بڑا کیا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم نے نہیں گزارے؟ ایک احسان جتایا۔ دوسرا، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، یعنی تم کیا کر کے گئے ہو یہاں سے؟ ایک قبطی کا مرڈر کر کے بھاگے ہو، یعنی پچھلی زندگی کے اعمال کو بتانا۔ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کے کلام کی اور نبی کے فرمان کی دعوت دینے لگے اور اس پہ عمل کرنے لگے تو اس کو تانا دیتے ہیں، اپنی پرانی زندگی بھول گئے، تم نے کیا کیا کر کے آئے ہو، فلاں سال تم نے کیا کیا تھا، فلاں سال تم نے کیا کیا تھا، اور پھر کہتا ہے اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دونوں بات کا جواب دیا، اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ پہلے تو احسان کا جواب دیا، فرعونی نے آپ پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 22، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جیسے تو جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے؟ یعنی ایک فرد کے اوپر کہ تو نے پرورش کی تو اس کا احسان جتاتا ہے، جبکہ پوری بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا کر کے رکھا ہے، ان کو جانور سے بھی بدترین سلوک ان کے اوپر کرتا ہے، ان کو مارنا پیٹنا اور صرف اتنا کھانا دینا کہ وہ کام کر سکے، اینٹیں بنوانا، محلات بنوانا، اور غلاموں کی طرح انہیں کام کرنا، جانوروں کی طرح انہیں کام کرنا۔ پوری بنی اسرائیل کے اوپر تو یہ ظلم کرتا ہے اور صرف میرے کو تو نے اپنے دربار میں رکھا تھا، اس کا احسان بتاتا ہے ایک فرد واحد کا۔ اور دوسرا جواب جو اس نے قتل کے تعلق سے کہا تھا، اشارہ کیا تھا، اس کا جواب دیا آپ نے سورہ شعراء آیت نمبر 20 کے اندر، اللہ نے اس کا نقل کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نہیں جانتا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، پھر تم نے جب میں نے ایسا کر لیا، مطلب آپ نے اعتراف کیا کہ ہاں میرے سے یہ کام ہو گیا، میں نے اسے ایک ہاتھ مارا تھا وہ مر گیا، اور مجھے خوف ہوا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا، میں تم سے ڈرا اور یہاں سے میں چلا گیا کہ تم میرے اوپر ظلم کرو گے، مجھے قتل کر دو گے، تو میں یہاں سے چلا گیا مدین، اور جب میں وہاں پہنچا تو میرے رب نے مجھے حکم یعنی علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ میسج یہ چھپا ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں ہمارے پچھلے برائیوں کے بارے میں بتائے تو ہمیں وہاں ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں اس وقت میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا اور میں نے توبہ کر لیا، اب مجھے علم آ گیا اس بات کا، اور اس علم کو لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہاں اس وقت ایسا ہو گیا تھا، میرے پر وحی نہیں آئی تھی،
اور جب میں یہاں سے ڈر کر کے گیا تو اللہ رب العزت نے میرے اوپر حکم نازل کیا، یعنی وحی نازل کیا، نبوت اور رسالت دیا، اور اب میں وہ لے کر کے پیغام تمہارے پاس آیا ہوں۔ دوسرا اٹیک فرعون کرتا ہے۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے، مطلب ہنسی اور مذاق کے انداز میں، کہ تم جس رب کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، تو رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب۔ توحید ربوبیت پیش کر رہے ہیں، اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور اس ظالم بادشاہ کے سامنے جو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں رب، انا ربکم الاعلی، اسے بتا رہے ہیں کہ حقیقی رب ہوتا کون ہے۔ تم ایک زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے، آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے، زمین کی کوئی مخلوق تم نہیں بنا سکتے، اور سنو رب کون ہے؟ رب وہ ہے، فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ یہ بڑے بڑے آسمان، زمین اور ان کے بیچ میں جتنی بھی گیلیکسی اور جتنے بھی سیارے ہیں، ان سب کا وہ رب یعنی خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، ملکیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور مدبر بھی ہے، اس کا پلان بھی کرنے والا ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، مطلب اپنی سیٹ کے آس پاس والوں سے، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون یہ کہتا ہے نا کہ میں رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایڈوانس جواب دیا کہ وہ تیرا ہی نہیں، تیرے اگلے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، اور تو خود اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوا ہے، تو بھی محتاج تھا، تیرے باپ کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آیا، اور تو اتنا محتاج ہے کہ اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکا۔ سب کچھ اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فرعون نے جب اپنے ارد گرد والوں سے مذاقی انداز میں کہا کہ تم سن رہے ہو کہ یہ کیا کہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، تم اس کے محتاج ہو پیدا ہونے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے آگے کی نسلوں کو۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ پاگل ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اب اس کے پاس دلائل نہیں، تو جب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، شروع سے ہی دلیل نہیں تھی، تو اس نے اپنے احسانات بتائے کہ میں نے پال پوس کر کے بڑا کیا، میں نے اپنے گھر میں رکھا، اور پھر کمزوری بتانے کی کوشش کی کہ تم نے مرڈر کیے تھے، اور اب اس کے بعد جب دلیل نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ بات لے کر کے آتا ہے کہ تم تو پاگل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام جبکہ ان کی ذات پر اٹیک کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کیا۔ یہ ہے کیریکٹر ایک دائی کا۔ ہماری ذات پر کوئی اٹیک کرے تو ہم اپنا پورا دعوت کا کام بند کریں گے اور اپنی صفائی دینا شروع کر دیں گے کہ تم نے مجھے ایسا کیا، دیکھو میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا ہوں۔ جو اپنی ذات کی طرف بلائے گا وہ اپنی صفائی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے تھے، اس لیے پہلے بھی قبول کر لیا کہ ہاں جب میرے پر وحی نہیں آئی تھی، جب میں نے ایسا کر لیا تھا، مار دیا تھا اسے، مر گیا تھا۔ اور ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر اٹیک کر رہے کہ پاگل ہے، تو آپ نے اپنے صحیح ہونے کا ثبوت نہیں دیا اور اپنے مشن کے اوپر نظر رکھی کہ میرا کام، میرا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کرانا، میری صفائی پیش کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اس کے طرف میں تجھے بلا رہا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا مصر کی بادشاہت کو پا کر کے اور اتنا غرور میں آ گیا، میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں وہ مغرب اور مشرق، ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ اور نارتھ، ان ساری چیزوں کا وہ رب ہے، اسی نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی اس کا مدبر بھی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 سے 28 تک میں نے آپ کو سنایا۔ سورہ النازیات آیت نمبر 24 کے اندر فرعونی جواب جو دیتا ہے وہاں پر، اس کو اللہ رب العزت نے سورہ النازیات آیت نمبر 24 کے اندر نقل کیا، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہوں۔ فرعون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سب کا سب سے بلند و اعلیٰ رب میں ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ قصص آیت نمبر 38، اے درباریوں میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو اپنا معبود نہیں جانتا۔ اتنا خطرناک سرکش ایسے شخص کو موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اور اس کا قول اللہ رب العزت نے سورہ شعراء آیت نمبر 29 سے 33 کے اندر ذکر فرمایا،
29 سے 33 تک۔ فرعون کہنے لگا، سن لو، فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے دھمکی دیتا؟ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا، مطلب میں تجھے جیل خانے میں ڈال دوں گا۔ مصر کا بادشاہ مصر کے جیل میں ڈال دے گا۔ پہلے احسان جتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دھوکے سے ہٹانے کی وجہ سے، دونوں لڑنے والوں کو ہٹانے کی وجہ سے ایک ہاتھ لگ گیا، مر گیا، تو اس کو جرم بتا کر کے پیش کرتا ہے کہ تم مجرم ہو، ایسا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا، پاگل، مجنون یا دیوانہ کہنے کی بات کرتا ہے کہ پاگل ہے۔ اور چوتھا، دیکھا کہ ابھی بھی موسیٰ باز نہیں آ رہے ہیں، ابھی وہ توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور فرعونی جن کے اوپر ظلم کر رہے تھے اور جن کی خدمت لے رہے تھے بنی اسرائیل، ان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، ظلم سے روکنے کی بات کرتا ہے۔ تو اب اس سے آگے بڑھ کر کے فرعون کہتا ہے کہ میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی تو کیا یہی کرے گا؟ میں اپنے، مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے نبوت کی دلیل پیش کروں، کوئی معجزہ پیش کروں، کوئی آیت، کوئی نشانی لے کر کے آؤں، کیا تو پھر بھی مجھے جیل میں ڈال دے گا؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی طریقے سے سرکشی کرتا ہے اور بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ جیسے ایک مقام اور دیکھیں آپ، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 49 سے 55 تک۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ سوال مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ پہلے تو کہا کہ محمد جو دعوت لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 360 سے برائی مول لے رہے ہیں ایک رب کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، معرفت ہی نہیں تھی کہ اللہ کون ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ نبی مکرم سے آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا حسب اور نسب کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ تیرا رب کون ہے۔ تینوں انبیاء نے ان کے سامنے جو سامعین تھے جن کی وہ اصلاح کر رہے تھے، ان کے علم کے لیول کے اعتبار سے اللہ کی معرفت پیش کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ جو ان پڑھ لوگ تھے ان کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل کیا، اور خالق اور مخلوق کا فرق سورہ اخلاص کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بادشاہ کو اللہ کی معرفت کرائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس جواب کو وہ سمجھ نہیں پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے انداز میں پیش کیا کہ میرا رب وہ ہے جو پورا سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ یہاں ایک بادشاہ ہے اور ظالم بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس نے سوال کیا تھا، یعنی ایک پڑھا لکھا اور ایک شاشک، ایک بادشاہ، ایک دولت مند، ایک غرور والا اور اپنے آپ کو رب کہنے والا، تو جواب بھی اتنا ہی بھاری موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اس کو ذکر فرمایا، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ، جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے۔ فرعون تو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرے رب نے جس مخلوق کا اندازہ ٹھہرا دیا تو اس اندازے کو بدلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے رب نے چیٹی کا جو اندازہ ٹھہرا دیا ہے تو اسے شکر کے ڈبے میں ڈال کر کے چیٹا نہیں بنا سکتا، تو بکری کو کاجو اور کسمس کھلا کر کے گائے نہیں بنا سکتا۔ اور آج بھی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی جانور کو آپ زیادہ سے زیادہ ہیوی انجیکشنز یا وٹامنز دے کر کے، اور اس کو جیسے مرغی کو بہت زیادہ دے کر کے آپ 100 کلو کا نہیں کر سکتے، اس کو شتر مرغ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اس کی اسپیڈ جلدی سے بڑھا کر دو گے، لیکن ایک اندازہ جو اللہ نے ٹھہرا دیا کہ اتنا بڑا یہ ہوگا، اسے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اتنے ہاتھ ہوں گے، اتنے پیر ہوں گے، اتنا بڑا دکھے گا، ایسی خوبصورتی ہوگی، اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ اور پھر اس سے بھی اپنے لیے اولاد تو پیدا نہیں کر پایا فرعون، میرے رب نے جو مخلوق بنایا نا، اس مخلوق کو تو چھوٹا اور بڑا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ، کیسا چیلنج! اور پھر کہا اس کے بعد کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور اس کو زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے، اس کو زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہر مخلوق انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے، کیونکہ انہیں عمل کی آزادی دی گئی ہے اور ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ پہنچایا گیا، باقی سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیا، فیڈ کر دیا۔
ہر کسی کے برین میں ہے کہ کیا اس کے لیے حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کہاں رہنا ہے۔ آپ دیکھ لیں جنگل کے اندر جو جتنے بھی جانور ہیں، اور جو جانور ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، جو پرندے ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، ان کو کوئی سکھاتا نہیں کہ اس کو کس طریقے سے جینا ہے۔ وہ ہے میرا رب کہ ایک ایک مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور انہیں کس طریقے سے جینا ہے اس کے برین کے اندر فیڈ کر دیتا ہے۔ پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا، اس کے بعد ہی فرعون کیا کہتا، اس نے کہا اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوگا، مطلب ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات جو سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہوں گے تو وہ آپ سے ایسا سوال کرے گا کہ آپ اس دعوت سے ہٹ جاؤ اور کسی اور دعوت میں لگ جاؤ۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ آپ مدعے کی بات کر رہے ہو، توحید کی دعوت دے رہے ہو، تو وہ مسائل پر لے کر کے آئے گا۔ جیسے آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ برقع ہے اسلام میں، اب آپ برقع سمجھانے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ توحید کا وقت ختم ہو گیا توحید سمجھانے کا۔ اس کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم تھا، آپ کے پاس بھی تھا، وہ چلا گیا۔ آپ کسی کو توحید سمجھا رہے ہیں اور وہ گوشت کی بات کر رہا، اور آپ نے توحید کو چھوڑ کر کے گوشت سمجھانا شروع کر دیا کہ ہماری اتڑیاں ایسی ہوتی ہے، دانت ایسے ہوتے ہیں، فلا فلا۔ اگر آپ نے اس کو کنوینس بھی کر لیا، وہ گوشت کھانے بھی لگا تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ اگر وہ برقع پہننے بھی لگے تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گی؟ تو اصل جو دعوت تھی وہ توحید تھی۔ توحید سے ہٹانے کے لیے سائیڈ کے سوال لے کر کے آتا ہے مدعو، یہ شیطان اس کو برگڑاتا ہے۔ تو فرعون نے بھی سائیڈ کا سوال لایا کہ ہمارے باپ دادا کا کیا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے باپ دادا کا کیا ہوا اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئے۔ کیا جواب دیا وہ سنیں آپ۔ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے، میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، اور میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ پھر اللہ کی صفت چالو کر دی کہ یہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور اس کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ اور فرعون تو بھولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے۔ پھر سے اللہ کی معرفت شروع کر دی، یعنی اس مسئلے میں نہیں پھنسے، اس مسئلے مسائل کے اندر نہیں۔ ابھی توحید کی دعوت جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی، جب تک دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ توحید کی دعوت اور ظلم سے روکنا، بس دو چیز کے اوپر کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اسی رب نے جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اللہ کی معرفت، اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، وہ ہے رب، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے۔ فرعون تو کیا برسا سکتا ہے؟ ایک قطرہ پانی اتار سکتا ہے فرعون؟ وہ ہے رب جو آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین بنائی، زمین میں راستے بنائے، پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے پیداوار بھی نکالتا ہے، اسی پانی سے، اسی زمین سے مختلف قسم کے مختلف کلر اور ڈیزائن اور خوبصورتی اور وٹامن اور ٹیسٹ کے الگ الگ پھل نکال، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، تو تمہیں بھی وہی کھانے کے لیے دیتا ہے اور تمہاری جانوروں کو وہی کھلاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی، اور بھی الگ الگ مقام کے اندر ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ جب فرعون نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم کوئی نشانی دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نشانی دکھاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 105 میں واپس آ جائیں۔ 105 مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، یعنی ایک رب کی عبادت کر اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اس وقت اژدہا ظاہر ہو گیا۔ جیسی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی ہے تو وہ لاٹھی کا سے جو سانپ بنا، اژدہا بنا، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666۔ سدی کہتے ہیں کہ نر سانپ تھا جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھا، نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا محل کے دیوار پر رکھ دیا۔ اتنا بڑا سانپ کہ نیچے کا جبڑا زمین پر ہے اور اوپر کا جبڑا مصر کی جو دیوار ہے اس کے اوپر۔ پھر وہ فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو اسے مطلب فرعون کی طرف وہ تیزی سے وہ سانپ بڑھا اپنے اس منہ کو کھول کے کہ اسے پکڑ لے۔ فرعون نے اسے دیکھا تو بہت ڈر گیا اور اپنے تخت سے اس نے چھلانگ لگائی
اور ہوا خارج کرتے ہوئے وہاں سے بھاگا. اس سے پہلے اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی تھی. یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ کر کے چھپ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ کے کہتا ہے اس کو پکڑ لو, میں تمہارے ساتھ ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دوں گا. ہاں, میں مان لیتا ہوں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, میں ایمان بھی لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دوں گا, ان کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. یہ کہنے لگا فرعون. موسیٰ نے جب اسے پکڑا تو وہ واپس دوبارہ جو ہے لاٹھی بن گئی. اس معجزے کو دیکھ کر کے فرعون کی ایسی حالت ہوئی, لیکن جیسی گھبراہٹ دور ہوئی اور واپس اپنے تخت میں جا کر کے بیٹھا, پھر غرور سوار ہو گیا. اس کا دوسرا حصہ سورہ نمل آیت نمبر 12 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو عصا ڈالا اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر کے, اپنے قمیض میں ڈال کر کے نکالا تو وہ چمکدار روشن ہو گیا, جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 12 میں فرمایا, اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہاتھ سفید تو ہو گیا لیکن اس پر کسی برس وغیرہ کا اثر نہیں تھا. مطلب کسی برس کی بیماری کی وجہ سے جو ہاتھ سفید ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سفید نہیں ہوا تھا, ایک معجزاتاً طور پر وہ چمکدار ہو گیا تھا, روشن ہو گیا تھا. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قمیض میں ہاتھ ڈالا دوبارہ تو وہ پھر سے اپنا سمپل ہاتھ بن کر کے واپس آ گیا, اور اسی طریقے سے لاٹھی بھی واپس آ گئی. تو فرعون نے اس معجزے کو دیکھ کر کے گھبرایا, لیکن جب وہ واپس اپنی سیٹ میں گیا تو پھر سے اس کے اوپر شرکسی جو ہے طاری ہوئی. اس کا ذکر اللہ نے فرمایا, اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا. آیت نمبر 108. آیت نمبر 109. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. اصل میں یہ انہوں نے باتوں پہ بات کی, فرعون کے سرداروں نے یہ بات فرعون نے کہی تھی. جب اس کا جو ہے گھبراہٹ, بے چینی, ڈر ختم ہو گیا اور وہ اژدہا واپس لاٹھی بن گیا اور یہ اپنی سیٹ میں جب پہنچ گیا تو فرعون کہتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 34, سورہ شعراء آیت نمبر 34, اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اب کیونکہ دلیل تو کچھ ہے نہیں کہ میں رب نہیں ہوں, اور حقیقی رب تو وہی ہے جو جس کے تعلق سے موسیٰ کہہ رہے ہیں, وہی ہے سورج چاند و زمین و آسمان کا بنانے والا, وہی ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا, ہم کو پیدا کرنے والا, وہی ہے مخلوق کا اندازہ ٹھہرانے والا اور ان کو زندگی جینے کا طریقہ بتانے والا, وہی ہے آسمان بارش برسانے والا اور انواع اقسام کی چیزوں کو نکال کر کے دینے والا. یہ سارے اللہ رب العزت کی ہونے کی دلیل اور خالق کی پہچان, اللہ کی معرفت جب بتائی, اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, تم سب جس کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو ان سب کو بلا لو, یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. انا ربکم الاعلی کہتا ہے, تو جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ عبادت کے لائق تو خالق ہی ہے, خالق نے ہی ان ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو جب جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے سے احسان یاد دلا کر کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے جاؤ گے اور خاندان کے احسانوں کو بھول گئے اور تم یہ کیا نئی نئی چیزیں لے کر کے آ گئے ہو. یا پھر دوسرے طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے, ملانی بن رہی ہو, ہم کو بتا رہی ہو. پھر جب دیکھا کہ اس سے بھی نہیں رکا تو کہہ دیا پاگل ہو گئی. تو اب فرعون کے پاس ایک ہی حد کرنا بچا کہ یہ تو جادوگر ہے, انہوں نے جادو کر دیا ہے. جب یہ لوگ ان کے طرف کھچے چلے آ رہے ہیں, یہ ان سے نہیں اللہ کے کلام سے کھنچتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا, کیونکہ وہ حیران اور پریشان ہو گئے تھے کہ نہ اپنے گھر بار کو دیکھ رہے ہیں, نہ بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں, نہ عزت کی پرواہ ہے, نہ جان کی پرواہ ہے. سب کچھ داؤ پہ لگا کر کے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, گویا کہ ان کو جادو کر دیا گیا. جواب کچھ نہیں. تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے. تو آس پاس کے جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے سردار لوگ, اس کے ذمہ دار لوگ, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں, فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے, بڑا جادوگر ہے. چنانچہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دے. مطلب یہ جادو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے. کتنا بڑا الزام لگایا اس نے. کیا موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی؟ یہ مقصد تھا کہ مصر کے اوپر بادشاہت کریں گے اور فرعونیوں کو نکال دیں گے. کتنا بڑا الزام ہے. یہی الزام لگایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے مقصد مسلمان کا. مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ سن لیں کہ جو تمہارا رب ہے تم اس کی عبادت کرو. تمہارا رب جانور نہیں ہے, تمہارا رب پتھر نہیں ہے, تمہارا رب دھاگا نہیں ہے,
تمہارا رب فوت شدہ شخص نہیں ہے، تمہارا رب کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ جس نے سب زمین و آسمان کو بنایا، جس نے سورج اور چاند کو بنایا، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، جو تمہیں آسمان سے بارش اور زمین سے غلہ نکال کر کے دیتا ہے، وہ ہے تمہارا رب، اور میرا بھی رب وہی ہے، اور تم اس کی عبادت کرو۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ لیکن الزام کیا لگاتا ہے کہ ایک تو وہ جادوگر ہیں اور ہمیں مصر سے نکال دینا چاہتے ہیں اور وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دعوت نہ تھی اور نہ بعد میں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسمان سے اللہ رب العزت سے دعا کر کے لشکر کو بلوا لیتے۔ کیا جب یہ پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو اس وقت کیا جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ اور جبرائیل علیہ السلام کی آواز اللہ اکبر، وہ تو ایک چیخ ان کی کافی ہوتی ان کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کی، اور موسیٰ علیہ السلام اسی مصر کے بادشاہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بتایا کہ میرے انبیاء کا یہ مقصد نہیں ہے، میرے انبیاء کا مقصد تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو جو چاہے گا وہ زمین عطا فرمائے۔ تو دوسرا خطرناک الزام اس نے لگایا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دیں، بس تم مجھے مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس نے جو الزام لگایا تھا، آپ آگے کل کی کلاس میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مصر کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا، وہ پانی سے نکلے اور پھر صحرا میں رہے، لیکن مصر کے اوپر قبضہ کرنا نہ مقصد تھا اور نہ کیا، جبکہ فرعونی سب ڈوب گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی مصر نہیں گئے۔ تو مقصد توحید کی دعوت پہنچانا ہے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی یعنی ہارون کو مہلت دو، مطلب اب جو ہے وہ مشورہ کرنے لگے آپس میں بیٹھ کر کے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 سے اور 60 تک 60 تک، چنانچہ ہم بھی تیرے مقابلے پر ایسی ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے۔ جیسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے، کہ اب کیا کیا جائے، اور الزام لگا دیا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ ہمارے ملک کے اوپر ان کی نظر ہے، یہ ملک میں قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، تو اب بتاؤ تم کیا مشورہ کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو اس کے ساتھی تھے فرعون کے، اور فرعون نے مل کر کے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہر میں رقیب پہنچا دو، یعنی شہر میں، کیونکہ جادو کا دور تھا، وہ جادو عروج پہ تھا اس دور میں، تو شہر میں یعنی پورے مصر کے اندر ہمارے آدمی کو پھیلا دو، اور وہ بڑے بڑے جادوگروں کو ڈھونڈ کر کے لے آئیں اور ان جادوگر سے اس کے جادو کا مقابلہ کرائیں گے، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگروں کو تیرے پاس لے آئے۔ آیت نمبر 112 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 سے 60 تک، اور یہ آخری بات رہے گی ہماری کلاس کی آیت۔ چنانچہ ہم بھی تیرے مقابلے پر ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں جب یہ سانپ کا معجزہ ہوا تو، کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ جادو ہے اور ہم ایک مقرر وقت کر لیتے ہیں اور ہم اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں اور تم بھی اپنا جادو دکھاؤ۔ تو وقت مقرر کر لیتے ہیں۔ تو وقت مقرر کرنے کا انہوں نے آفر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام 3 چیز طے کرتے ہیں، جگہ، دن اور وقت، کیونکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس اجتماع میں موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے والے ہیں، اور اجتماع کی تیاری کون کر رہا ہے؟ فرعون۔ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے لیے یہی پورے مصر سے لوگوں کو اکٹھا بھی کرنے والا ہے، یہی ٹینٹ لگائے گا، یہی ساز و سامان لے کر کے آئے گا، یہی کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ یہ ہے اللہ کہ جس سے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کام دیتا ہے۔ فرعونیوں سے کام دے رہا ہے، اجتماع کی تیاری۔ اور علماء کون آنے والے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ہے وہ جس سے چاہے جیسا چاہے کام دے لے۔ فرعونی کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم اس کے خلاف کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے مقابلے کا ایک ہموار میدان طے کر لے۔ تو ایک ہموار میدان، یہ جگہ طے کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت یعنی جشن کا دن ہوگا، عید کے دن، جو جشن کا دن ہوتا ہے، بڑا دن ہوتا ہے، وہ دن طے کریں گے۔ کیوں وہ دن؟ کیونکہ اس دن لوگ خالی ہوتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اس میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے، تو بڑا میدان ہو، جگہ کافی ہو۔ دوسری حکمت کہ وہ دن ایسا ہو جس دن سب خالی رہتے ہیں اور سب کے سب اس مقابلے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور تیسرا، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھا کیے جائیں۔ صبح کا وقت طے کیا، شام کا وقت انسان کے تھکے ہارا ہوتا ہے، تو صبح کا وقت، تازہ وقت، وہاں پر وہ آئیں، یہ دعوت کے لیے آپ نے طے کیا۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹ گیا، پھر اپنے سارے چیلے جمع کر کے دوبارہ میدان میں آیا، مطلب چیلوں کو جمع کیا اور لوگوں کو بلایا
تو لوگوں کو بلاتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے، اور جب جادوگر اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد وہ فرعون سے کیا بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے آگے ہم لوگ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق مالک اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔